ایک دین ہے، ایک پوری زندگی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ کی ایک جماعت اور عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا اب یہ پیغام دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ پھر اس چشم فلک نے دیکھا کہ اس امت نے کس طرح اپنے نبی کی بات کو گلے سے لگایا۔ جس کو میرے شاعر نے کہا وہ میرا شاعر نہیں، وہ پورے، میں نے 6 بر اعظم میں ایسا شاعر نہیں دیکھا۔ میرا دعویٰ نہیں کہ میں بہت پڑھتا ہوں، لیکن زندگی پڑھنے میں ہی گزری ہے، اور ادب کا ذوق بھی ہے، شعر و شاعری کا ذوق بھی ہے۔ میں نے عربی میں، فارسی میں، اردو میں ایسا شاعر نہیں دیکھا جیسے میں اللہ نے اقبال دیا۔ دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہان تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ پوری تاریخ بتا دی 4-5 اشعار میں۔ اس امت نے اس پیغام کو سینے سے لگا، اور میرے رب کی قسم یہ ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اپنے نبی کا پیغام سنانے نکلے تھے۔ اور 100 سال کے اندر یہ پیغام 92 ہجری میں میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں محمد بن قاسم داخل ہو چکے تھے، اور ادھر کاشغر تک قتیبہ بن مسلم باہلی پہنچ چکے تھے، اور ادھر جنوبی فرانس تک عبد الرحمن الغافقی پہنچ چکے تھے، سینیگال چاڈ تک کے حدود اور باؤنڈریز پر صحابہ کے لشکر پہنچ چکے تھے، استنبول کے دروازوں پر ابو ایوب انصاری دستک دے رہے تھے، اور اس طرح یہ آفاق میں گھومے کہ ان کو لوٹ کے آنا بھی بہت سو کو نصیب نہ ہوا۔ ابو زمع بلوی تونس کیروان میں قبر میں گیا ہوں۔ ابو زمع بلوی کون ہے؟ صلح حدیبیہ میں جب آپ نے سر کے بال مڑائے تو آپ کی حجامت کرنے والے ابو زمع بلوی تھے، تو کچھ بال آپ نے ان سے لے لیے تھے ابو زمع نے۔ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے ساتھ ہی بال بھی وہیں دفن ہے، بال بھی وہیں دفن۔ میں نے کہا تو میرے ساتھ ہی دفن کرنا، وہیں بال بھی دفن۔ خیر، ابو لبابہ انصاری تیونس میں ہے، رویفہ انصاری لیبیا میں ہے، عبد الرحمن بن عباس شمالی افریقہ میں ہے، کثیر بن عباس شمالی افریقہ میں ہے، عقبہ بن نافع الجزائر میں ہے، عبد الرحمن الغافقی جنوبی فرانس میں ہے، اسد بن فرات یہ سسلی صقلیہ میں ہے، قسم بن عباس سمرقند میں ہے، عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں ہے، سجستان یہ افغانستان کا پرانا نام ہے سجستان، اور اس میں پورا بلوچستان بھی شامل تھا، خزدار کلات یہ سب سجستان کا حصہ تھا۔ عبد الرحمن بن سمرہ سجستان میں قبر بنی ہے۔ فضل بن عباس ملک شام، ابو الدرداء ملک شام، سلمان فارسی عراق، عقبہ بن عامر الجہنی مصر، عمر بن عاص مصر، یوں قبریں پھیلتی چلی گئیں اور دین زندہ ہوتا چلا۔ خالد بن ولید حمص، بلال دمشق، ابو درداء دمشق، معاذ بن جبل اردن، عبد الرحمن معاذ اردن، ابو عبیدہ بن جراح اردن، عبادہ بن سامت اردن، زرار بن ازور اردن۔ ایک لائن ہے 25,000 سوئے ہوئے ہیں، چند قبریں ہیں، باقی زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ گردش ایام نے ان کے نشان مٹائے، پر اللہ کے علم سے تو نہیں مٹ سکتے۔ یوں گھروں سے نکلے، جو میں شعر پڑھا کرتا ہوں ان پہ فٹ آیا،
میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، اصل تو ان پہ فٹ آتا تھا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔